الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. احباب محترم، فلسطین کے حالات کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور یہ تیسری نشست ہے اور اس حوالے سے یہ آخری گفتگو ہوگی. اور آج جو ہے وہ 11 ربیع الثانی بھی ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک اور یوم وصال بھی ہے، تو اس سلسلے میں چونکہ رات کو انشاءاللہ الرحمن رات کو بعد نماز عشاء مسجد میں جو محفل ہوگی، تو حضور سیدنا غوث الاعظم اور شان اولیاء کے حوالے سے وہ ہم رات کو انشاءاللہ اس وقت ہم گفتگو کریں گے. تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کی تھی، اور پھر بات یہاں ختم کی تھی کہ وہ جو دوسرا وفد جو مدینہ طیبہ سے آیا اور مکہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر جو آپ نے بیعت اسلام کروائی اور انہوں نے کی، جو انصار مدینہ آئے تھے، تو ان سے پھر حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا بیعت تم نے کی؟ تو کہا کہ یہ بیعت فقط کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ اب سے صرف مسلمان تمہارے بھائی ہیں، اور ہر دین دشمن سے، ہر سرخ سفید سامراج سے گویا تم نے اعلان جنگ کر دیا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر ہی مطلب غالب آیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہی ہوتا اور یہ بات 100% درست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد فقط 10 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر 74 جنگیں لڑی ہیں. اور جب تک اسلام کے اندر یہ جذبہ موجود رہا مسلمانوں کے اندر کہ وہ جذبہ جہاد سے سرشار رہے، تو اس وقت تک مسلمان غالب رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقریباً 27 یا 28 جنگوں میں قیادت فرمائی، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے.
اور پھر اس کے علاوہ سرایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے زیر قیادت پھر بھی لشکریں بھیجے ہیں. اور اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے تو جناب یہ 2 جنگیں عظیمیں ہوئی، اس میں مسلمانوں کا تو کوئی کردار سرے سے تھا ہی نہیں، اور یہ مغربی افواج آپس میں ہی لڑتی رہی. اور پوری تاریخ اسلام کے اندر اسلام اور امن ایک کتاب چھپی، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ پورے تاریخ اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں ان کی تعداد، یعنی اس میں مارے جانے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ایک پہلی جنگ عظیم کے اندر انسانوں کو قتل کر دیا گیا. اور 2 جنگیں عظیمیں ہوئی ہیں، 2 جنگیں، کروڑوں لوگ مارے گئے، کروڑوں لوگ مارے گئے ان 2 جنگوں میں. اور ادھر اگر آپ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو جنگیں لڑی گئی، جن کی تعداد ہم نے آپ کو 74 بتائیں، ان میں تمام جنگوں میں مخالفین میں بھی اور صحابہ میں بھی شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، چند ہزار لوگ 74 جنگوں میں، اور یہاں ایک جنگ میں کروڑوں لوگ مارے گئے. تو جناب یہ ایسی بات نہیں، یعنی اسلام جو ہے وہ اگر جنگ کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جنگی اصول بیان فرمائے وہ آج یورپ خود کہتا ہے کہ جناب اسلام نے جو اصول دیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی اصول بیان فرمائے، جو جنگی قوانین بیان فرمائے، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اب آپ بتائیں کہ جناب کون سا مسلمان سپہ سالار ایسا ہے کہ جس نے اگر مخالف اور دشمن اسلام ریاست پر اور لشکر پر حملہ کیا ہو تو ان کے بچوں کو بھی مار دیا ہو، ان کی خواتین کو بھی مار دیا گیا ہو، ان کے بوڑھوں کو بھی مار دیا گیا ہو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے مد مقابل نہ آئے، یعنی بھلے وہ جوان بھی ہو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تو ویسے ہی نہیں مارنا ہے اگر وہ آگے آ بھی جائیں، لیکن اگر کوئی جوان جو تمہارے مد مقابل آئے نہیں، یعنی مقابلے میں تمہارے نہیں آئے، تو اس کو بھی قتل مت کرو. اور ان اصولوں پر بعد میں آنے والے مشاہیر اسلام نے بھی اس پر عمل کیا. مجاہدین اسلام نے ان اصولوں اور قواعد و ضوابط پر، ان تمام اصولوں پر عمل کیا. اور اب کیا ہو رہا ہے جناب، ہسپتال میں ظاہر ہے آج تک تو کسی اور نے ایسا کیا ہی نہیں. اب اسرائیل نے اس ہاسپٹل کے اندر جہاں پر زخمی لوگ تھے، اس ہسپتال پر ہی بم برسا دیا. اور ابھی چند دن پہلے شام کا جو دارالحکومت ہے دمشق، جسے دمسکس بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں، دمشق میں ایئرپورٹ پر حملہ کیا. اب ایئرپورٹ پر کون، مطلب یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر تو مسافر آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، عام پبلک ہوتی ہے نا. اسرائیل نے دمشق کے ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا. بلکہ ہمارے ایک عالم ہیں علامہ عامر اخلاق شامی، ان کے متعلق ایک افواہ بھی آئی کہ اس وقت وہ ایئرپورٹ پر تو موجود تھے، لیکن وہ محفوظ رہے. اب آپ بتائیں کہ یہ پبلک پلیسز پر جناب، اور اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا کہ جناب یہ جو مذمتیں کرنا یا فقط بیان دینا، یہ ایک عام مسلمان کا اور عام آدمیوں کا کام ہے. اب آپ بتائیں نا کہ پہلا حملہ اسرائیل نے کیا، اس کے بعد جو ہے نا جنگی بیڑے تو بھیجے. جو بائیڈن جو یو ایس اے کا صدر ہے، امریکہ کا صدر ہے، وہ فوری طور پر اسرائیل میں پہنچا، اس کا وزیر خارجہ فوری طور پر اسرائیل میں پہنچا، بیڑے بھی بھیجے، اور وہاں پہنچ کر باقاعدہ اعلان کیا کہ بھی ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. اور اس کے وزیر خارجہ نے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے ان کے اسرائیل کے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر تقریر بھی کی، اور پارلیمنٹیرین اور اسرائیلیوں کو یقین دلایا، کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. اب ادھر دوسری طرف دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، یا 59 لگا لیں، میں تو 59 کہتا ہوں، 57 یا 59 اسلامی ممالک ہیں. کوئی ایک بتا دیں کہ بھئی جس نے جا کر غزہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ جی ہم جو ہے نا ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں.
یعنی وہ ظالم ہو کر بھی اس کے ساتھ اس کے جتنے حواری ہیں وہ تو ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں، یعنی ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والے تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے والے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ساتھ ہیں، یعنی وہاں جا کر بھی نہیں کہہ رہے، اپنے ملکوں میں بیٹھ کر، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر بس یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے سپہ سالار صاحب صرف یعنی فلسطینی سفیر کو بلا کر اپنے پاس اس سے تعزیت کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جی فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، تو بڑا افسوس ہے، میں تعزیت کرتا ہوں۔ یہ کام ہے تعزیت کرنا ایک عام مسلمان کا کام ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، جی دعا کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ خیر، اب آپ دیکھیں کہ اس پر بہرحال جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین تو بہرحال، چونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، دین تو بہرحال اسلام ہی ہے جو غالب آئے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ اسلام غالب آئے گا۔ جیسے گستاخان رسول کے حوالے سے ہم نے کہا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود اپنے رسول کے گستاخوں سے تو نمٹے گا، لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم سے یہ تو پوچھا جائے گا نا کہ بھئی اپنی کیپیسٹی میں آپ نے کیا کیا، اپنے طور پر جو آپ کے اندر جتنی قوت و طاقت تھی اس اعتبار سے آپ نے کیا کیا۔ تو اسی طرح یہ جو ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف ہر ایک سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے اپنی استعداد کے مطابق آپ نے کیا کیا۔ مسجد اقصی تو بہرحال مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا ہی آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یروشلم کو یا فلسطین کو یا بیت المقدس کو تو آزاد کروائے گا، لیکن جب آزادی کی فہرستیں بنے گی تو بہرحال جس کے کردار ہوں گے، جیسے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو کہا تھا کہ جناب جب فہرستیں بنے گی تو کم از کم اس کا اپنے کردار کے حوالے سے نام تو آئے گا نا کہ جی ہاں اس نے مسلمان فلسطینیوں کے لیے دعا کی تھی، اس نے مسلمان فلسطینیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی تھی، یہ احتجاجی ریلی میں چلا گیا تھا، اس نے نعرہ لگایا تھا، اس نے تقریر کی تھی، جو بھی ہے، یعنی اپنے اپنے اعتبار سے نام تو آئیں گے۔ تو ہم نے آپ سے لاسٹ میں گزشتہ نہیں اس سے پہلے جمعۃ المبارک کو یہ عرض کیا تھا کہ جب یروشلم پر پہلا حملہ کیا تو وہ ہیڈریان جو تھا اس نے اس کو تاراج کر دیا۔ 150 سال تک یہ بالکل تاراج رہا، بنجر رہا۔ اور پھر جو ہم نے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخری وقت میں ایک ایسا لشکر جو خراسان سے نکلے گا سیاہ جھنڈے لے کر، اور وہ اس وقت تک آگے بڑھتا رہے گا، شکست نہیں کھائے گا جب تک یہ جھنڈے جا کر بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی اور ایلیا پر نصب نہیں کر دے گا۔ تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس یروشلم کو ایلیا کہا جاتا تھا، اور بعد میں اس کا نام پھر یروشلم ہو گیا، اور ابھی بھی اس کو یروشلم ہی کہتے ہیں۔ تو اسی یروشلم کے اندر بیت المقدس ہے، یعنی مسجد الاقصی ہے۔ تو ہیڈریان نے جب اس کو آباد کیا تھا، بخت نصر نے اس کو تباہ کر دیا، تو ہیڈریان نے جب اس کو آباد کیا 150 سال کے بعد، تو پھر اس نے اس کا نام ایلیا رکھا۔ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایلیا کہا تو اس کا مطلب یہ تھا اس وقت بھی یہ ایلیا اور یروشلم جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں سے نکل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد 1099، ابھی 2023 ہے نا، تو 1099 میں پھر کروسیڈز، یہ جو صہیونیوں نے حملہ کیا، عیسائیوں نے پھر اس یروشلم پر حملہ کیا، اور پھر یہ قابض ہو گئے، اور پھر یہ 1187 تک
یعنی 1099 سے لے کر 1187 تک، تقریباً یہ 88 سال بنتے ہیں، 88 ایئرز تک پھر یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 1187 میں اب دیکھیں اس وقت تک، جب تک مسلمانوں کے اندر چاہے وہ فاطمی ہو، چاہے وہ عباسی ہو، چاہے وہ اموی ہو، جتنے خلفاء آئے ان کے اندر جذبہ جہاد تھا، وہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف لڑتے رہے، تو یہ سینکڑوں سال تک حکومت کرتے رہے، سینکڑوں سال تک حکومت کرتے رہے۔ اور پھر جب یہ جذبہ جہاد کمزور ہونا شروع ہوا، اور یہاں آ کر جب کروسیڈز کے حملے یعنی صہیونی حملوں کے بعد جب مسلمانوں کے ہاتھ سے پھر یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی اور یہ یروشلم ان کے ہاتھ سے جب نکل گیا 88 سال کے بعد، تو پھر اب یہ موقع جو ہے نا پھر عربوں کو نہیں دیا گیا۔ عرب اس وقت بھی پھر وہی اپنے دھن میں مگن تھے، جو کہ آج بھی مگن ہیں۔ عرب آج بھی اپنے موج میں، اپنی مستیوں میں، اپنی عیاشیوں میں، اپنے دولت کے نشے میں دھت، ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی جب عربوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے پھر کام لے کہا کہ کعبے کو بھی جو محافظ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کیا ہوا؟ اس لیے کہ پھر مسلمانوں کے خلاف جب تاتاریوں نے حملہ کیا، تو پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کو تاراج کر دیا، بغداد میں خون بہتا رہا، اور دریائے دجلہ سرخ ہو کر کئی دن تک خون مسلمان سے بہتا رہا۔ پھر اسی کی آل میں سے یعنی ہلاکو خان کا پوتا تگوداد خان پھر وہ مسلمان ہوا، اور اس نے پھر مسلمانوں کی طرف سے لڑ کر پھر اس نے تاتاریوں کو شکست دے دی۔ اس پر اقبال نے کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو عربوں نے جب اس طرف توجہ نہیں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کام تو لیتا ہے، کام کسی سے بھی لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ ابابیلوں سے کام لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھر ایک منگولوں کے ایک کتے سے بھی کام لے لے، کام لینا اس کا کام ہے۔ اور یہ تو انسان کو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ اگر اس نے دین کے لیے اپنی بساط پر، اپنی قوت پر، اپنی کیپیبلٹی، اپنی ایبلٹی اور اپنی استعداد کار کے مطابق اس نے جو بھی کردار ادا کیا، اس کا اس کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہوگی۔ انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، کوشش سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں یار۔ اگر ہر ایک پھر یہی سوچ کر بیٹھ گیا کہ بھی میں کیا کر سکتا ہوں، تو پھر کچھ نہیں ہونا۔ کوئی نہ کوئی اپنی کیپیسٹی میں، اپنے قوت و طاقت کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ تو اس وقت جب عرب آگے نہیں بڑھے، تو پھر کرد کا ایک بہت بڑا سپہ سالار مجاہد جناب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج 11 ربیع الثانی ہے، رات کو حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی محفل بھی ہونی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد محمد یوسف وہ جناب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نومولودی میں، بچپن میں، شیر خارگی میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گئے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے اس گردن پر بوسہ دیا، اور ان کے والد کو کہا کہ وقت آئے گا کہ یہ اسلام کا ایک عظیم مجاہد بنے گا۔ اسی لیے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی شہید نہیں ہوئے، کیونکہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے ادھر گردن پر بوسہ دیا، شہید نہیں ہوئے۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ جس طرح حضرت
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کہا گیا کہ اللہ کی تلوار، تو بھی اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے، کون کاٹ سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں نے کئی بار آپ کو یہ پیغام سنایا، آج پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ مسلمان کا جوان بیدار ہو، اسے پتا چلے کہ اسلام قوت و طاقت کی بات کرتا ہے، اسلام ٹکرانے کی بات کرتا ہے، اسلام مخالف کو شکست دینے کی بات کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چاہتے تھے، کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر آپ نے توقف فرمایا، یعنی میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب ہم آپ کو دشمنوں کے ہاتھ تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر میدان جہاد میں وہ مرتبہ شہادت تو نہیں ملا، لیکن آپ کے صدقے سے کئیوں کو شہادتوں کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ تو آپ جو سلطان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ تھے، اور آپ جب آخری وقت جب آپ کا وقت نزا آیا تو آپ نے کہا کہ خالد بن ولید نے سینکڑوں جنگیں لڑی ہیں، میدان کارزار میں اترا ہے، اور کہا کہ میرے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم میں ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے، یعنی اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے جس میں کسی تلوار کا، کسی نیزے کا، کسی خنجر کا، اور کسی بھالے کا اور کسی تیر کا زخم نہ لگا ہو، اتنا حصہ بھی خالی نہیں ہے ایک بالشت پر، یعنی ہر جگہ زخم لگے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر موت جنگوں میں آنی ہوتی یا میدان کارزار میں آنی ہوتی تو پھر کب کو خالد بن ولید کو آ چکی ہوتی۔ اگر تلواروں سے لڑنے میں میدان جنگ میں یہ کنفرم ہو کہ جی وہ مر جائے گا، کوئی قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو پھر کوئی بھی میدان کارزار میں کیوں جاتا؟ کہا کہ خالد بن ولید نے تو سینکڑوں جنگیں لڑی، جبکہ جسم کا ایک بالشت بھر جگہ خالی ہی نہیں ہے، لیکن خالد بن ولید کو تو میدان کارزار میں موت تو اسی وقت آتی ہے جب آنی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ آج خالد بن ولید بستر پر لیٹا ہے تو آج موت بھی شیر بن کر خالد بن ولید کے سامنے آ گئی ہے، پہلے نہیں آئی۔ میدان کارزار میں جب میں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دشمن کے ساتھ میں سینکڑوں سپاہیوں کے درمیان خالد بن ولید یکا و تنہا، میں نے آپ کو جنگ یرموک کا بتایا تھا کہ رومیوں کے لشکر میں آپ نے صرف 60 بندے اتارے اور 60,000 کے درمیان ان 60 بندوں کے ذریعے آپ لڑے اور 60,000 کو شکست دے دی، اور خود ایک دوسرے کے پشت کے ساتھ پشت باندھ کر لڑتے رہے کہ تاکہ میدان سے کوئی ہٹ نہ جائے۔ حضرت مادی کرب 86 سال کی عمر میں 86 ایئر اولڈ، کسی پر میں تان نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں تو کمزور تھا، میں تو بوڑھا تھا، میرے اعضائے قوا کمزور تھے، میں کہتا ہوں کہ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے مجھ سے جوانوں سے تو پوچھا جائے گا، لیکن اگر کسی بوڑھے نے بھی یہ کہا کہ وہ پھڑوں پر بیٹھ کر گپ شپ لگا کر رات کو ٹی وی پر جو بھی ہے، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن اگر وہ اس عمل کا ارتکاب کرتا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا اللہ کے سامنے اس نے یہ عذر پیش کیا کہ جی میں تو بوڑھا تھا، کمزور تھا، میں تو ریٹائرڈ ہو گیا تھا، اگر اس وقت اللہ اور اس کے رسول نے حضرت مادی کرب کو اٹھا کر سامنے پیش کر دیا کہ یہ 86 سال کا بوڑھا یہ بھی تو دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کے میدان میں اترا تھا یا نہیں اترا تھا، تو تم سے جو بن سکتا تھا تم وہ کردار ادا کر سکتے تھے، تم کم از کم اتنا ہی کر دیتے۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ لوگوں، جنگوں سے فقط اس بات سے پیچھے ہٹنے والوں کہ مر جاؤ گے یا مارے جاؤ گے، تو کہا کہ اگر میدان جنگ میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید کو آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، موت تو برحق ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اگر موت آ جاتی ہے تو ایک لمحے کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحے کی بھی نہ پہلے نہ بعد، جس وقت معین ہے جب آ جائے گی تو پھر وہ آنی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا
پھر کہا کہ آخری جملہ یہ کہا، اور آج بھی یہ قول جو ہے نا، پورا قول لکھا ہوا ہے، پورا قول. اور آخر میں جو بات کی نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ لوگوں میری یہ بات، میرا یہ پیغام ہر شخص تک پہنچا دو. فلا نامت آیون الجبنا، جنگوں سے ڈر کر، بزدلی دکھا کر ان کو کہو کہ موت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. بزدلوں کو کہا کہ میرا یہ پیغام پہنچا دو. فلا نامت آیون الجبنا، کہا کہ کبھی بھی بزدلوں کو اللہ کرے سکون کی نیند ہی نہ آئے، سکون سے سو نہ سکیں. اور میں تو گزشتہ جمعہ المبارک کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جی ہم سو کیسے جاتے ہیں، نیند کیسے آ جاتی ہے. کہ آپ کلپس جو فلسطین کے، جو غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کے جسم کے چھیتڑے بم سے اڑ گئے، اس نے وہ ٹکڑے اکٹھے کیے، تھیلی میں ڈالے، شاپر میں ڈالے، اور پھر بھی کہہ رہا تھا، کرتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کے لاش سے کفن ہٹا کر پھر اسی وقت سجدے میں گرتا، کہا کل حمد لک، کل حمد لک یا اللہ، کل شکر لک یا اللہ. اے اللہ میں نے بیٹا دے دیا، پھر بھی تیرا شکر ہے، پھر بھی ساری تعریف میرے مولا تیرے لیے ہے، تو نے یہ قبول کر لیا. یقین کریں مائیں، بیٹیاں، بوڑھے، بچے تمام قربانیاں دے کر پھر بھی اللہ کے حضور شکر گزار ہیں. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کی جوانیاں، ان کی شادیاں، ان کے بچے آپ کو دیکھنے کی سعادت اور برکت عطا فرمائے. لیکن ان کے جوان جو کھٹ رہے ہیں، ان کا درد تو محسوس کریں کہ وہ باپ جس نے اتنی محنت و مشقت سے اپنے بچے کو بڑا کیا، 16-18 سال کا ہوا. ہر باپ کی امیدوں کا مرکز اس کا بیٹا ہوتا ہے، اور وہ فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے، اب یہ میرے دست و بازو بنے گا. لیکن جب اس کے بڑھاپے کا سہارا جوان ہوا تو اسرائیلی گولیوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا. تو اس باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ. دوستان محترم، یہ صرف ہم تو یہ بات اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا. اس وقت بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دوسری طرف لاکھوں کا لشکر تھا. سارا یورپ، ساری صہیونیت و یہودیت مجتمع ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے سامنے آ گئی. لاکھوں کی فوج تھی. اس وقت خود صلاح الدین ایوبی کے بعض مشیروں نے کہا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، بڑی فوج ہے، تو جنگی منصوبہ بندی کی خاطر تھوڑے وقت کے لیے ہم قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، پھر ہمیں جب موقع لگے گا ہم اپنی قوت مزید بڑھا لیں گے اور مجتمع کر لیں گے، پھر ان سے نمٹیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو سالوں سے نہیں مسکرایا تھا، اس وقت جب اس سے پوچھا جاتا تھا، کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، سلطان بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، لیکن سالوں ہو گئے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. کہا کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہو، مسلمانوں پر ظلم و بربریت روا رکھی جا رہی ہو، تو صلاح الدین ایوبی مسکرا کیسے سکتا ہے. لیکن جب اس کو یہ کہا کہ یہ ابھی اپنی قوت مجتمع کرو، لشکر پیچھے ہٹا لیتے ہیں، جنگی منصوبہ بندی کے تحت کچھ وقت کے بعد آگے آئیں گے، آپ اس وقت مسکرا کر یہ تھے مجاہدین، یہ تھے سپہ سالار اسلام. اس وقت مسکراتے ہوئے اس نے کہا کہ نادان مشیرو، دوستو، کہا کہ ابھی تو یہ سارے اکٹھے ہو کر ابھی تو یہی تو موقع ہے کہ اسی وقت ان کو کچل دیا جائے، پھر پتہ نہیں یہ اکٹھے سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اسی لیے ان کے اوپر حملہ کر دو. اور پھر حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی، اور لاکھوں کی فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے شکست کھا گئی. اور پھر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا. جب تک یہ جذبہ جہاد تھا،
اب کہاں 1187 اور 1967 میں آ کر 48 میں تو اس نے آ کر آباد کاری بنائی اسرائیلیوں نے، یہودی آ کر آہستہ آہستہ آباد ہونے لگے، لیکن صحیح معنوں میں جب قبضہ ہوا یہ 1967 میں ہوا۔ 1187 سے لے کر 1967 تک یعنی تقریباً 780 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مجاہدانہ کردار تھا، یہ اس کا جذبہ شہادت تھا، یہ اس کی شوق شہادت تھا، مسلمانوں کی غیرت و حمیت تھی۔ وہ کبھی بھی باطل کی قوت و طاقت کو دیکھ کر وہ ڈرے نہیں، انہوں نے میدان کارزار میں لشکر اتار دیا اور انہوں نے جب مسلمانوں نے لشکر اتارے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ دعا ہم بھی کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں، دعا آپ بھی کرنا چاہیے، لیکن فقط دعاؤں سے نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اگر دعاؤں سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، اگر دعاؤں ہی سے فقط دعاؤں سے فتح ملنی ہوتی اور فقط دعاؤں سے دشمن غائب و خاسر ہوتا، اگر فقط دعاؤں سے دشمن شکست کھا جاتا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علی اکبر قربان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، علی اصغر کے حلق پر تیر پیوست کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، امام حسین کے اپنے جسم اطہر پر تیر کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تلواروں کے زخم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ ریگزار کربلا پر مسلح بچھاتے تھے اور مسلح امامت بیٹھ کر دعا امام حسین کر رہا ہوتا اور پیچھے علی اکبر اور امام قاسم بیٹھ کر، امام زین العابدین بیٹھ کر آمین کر رہے ہوتے، پاک بیویاں اپنے خیموں میں آمین کر رہی ہوتی تو یزیدی فوجی وہی تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن امام حسین نے ٹکرا کر یہی بتایا کہ میرے نانا کی بھی سنت یہی ہے، تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں اترے، پہلے 313 کو میدان میں اتارا، 1000 کے سامنے کھڑا کر دیا، باہم ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تلواریں سونپ لی گئیں، مارکا گرم ہو گیا، میدان کارزار تگڑا ہو گیا، اس وقت اس مسجد عریش کے نیچے جو آج مسجد عریش ہے، اپنے خیمے کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کا جذبہ کیا تھا؟ نبی گر حکم کر دیں کود جائیں ہم سمندر میں، نبی گر حکم کر دیں کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ کسی تیغ پر تکیا، نہ تیروں پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ ان کا بھروسہ تھا اپنی قیادت پر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی نہیں کہ آپ خود بھی میدان کارزار میں اترے، آپ نے بھی قیادت فرمائی، اس طرح قیادت فرمائی کہ غزوہ احد میں آپ ہی آگے ہوتے تھے۔ اسی لیے مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ میں بہادر کون ہے؟ کون بہادر ہے؟ کہا کہ آپ خود حیدر کرار ہو کر، شجاع ہو کر، بہادر ہو کر، آپ ہم سے پوچھتے ہیں اسد اللہ الغالب، آپ پوچھ رہے کہ بہادر کون ہوتا ہے؟ بھائی بہادر تو آپ ہی ہیں۔ کہا نہیں، بہادر میں نہیں ہوں، بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے کہ جب سے محاذ میں سب سے خطرناک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، آگے۔ حالانکہ افواج کا یہ اصول ہے کہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہوتا ہے، وہ سپاہیوں کے پیچھے لڑتا ہے چونکہ وہ منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے خطرناک مقام پر کھڑے ہوتے تھے اور ان کے سائیڈ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ دوستان محترم، اس لیے اس جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے باقاعدہ ٹکرایا، ورنہ پھر یہی ہوگا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار، اب تو معاملہ الٹ گیا نا، اب تو ہم خود ہی دعا کر لیتے ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کے پاس ایک بادشاہ آیا، اس بادشاہ کی ریاست پر دشمنوں نے کر دیا حملہ، اب اس کی فوجی قوت تھی کم، اور یہ دورہ حضرت شیخ
فرید الدین عطار کے پاس آ گیا, کہا کہ حضور دشمن نے حملہ کر دیا ہے, ریاست خطرے میں ہے, ملک خطرے میں ہے. حضرت اس وقت میری ریاست کے بزرگ آدمی ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, مقرب بندے ہیں, جلدی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, انہیں مٹا دے, ختم کر دے. حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اس بادشاہ کو کہا کہ جاؤ بھائی پہلے جنگ لڑو, جنگ لڑو, مقابلہ کرو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, مقابلہ کرو. نہیں حضور آپ دعا تو کر دیں. پھر حضرت شیخ فرید الدین عطار نے کہا کہ بھئی آپ جائیں تو صحیح, پہلے مقابلہ کریں, میدان میں تو اتریں. دوبارہ جب اس نے کہا تو پھر حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اس کو یہی جواب دیا. وہ بڑبڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا, کہا کہ یہ بابوں کو, ان کو کیا پتا, یہ تو سارے مسلوں پر بیٹھتے ہیں, گدیوں پر بیٹھتے ہیں بس دم وم کرانے کے, ان کو کیا پتا کہ میدان کارزار میں اترنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو اپنی خانقاہ میں اپنی گدی پر بیٹھ کر ہمیں صرف درس دے رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ مقابلہ کرو. کیا فائدہ ہوا ان کے پاس آنے کا؟ لیکن ظاہر ہے چاروں ناچار اس کو مقابلہ تو کرنا ہی تھا, مقابلہ تو کرنا ہی تھا. اور وہ اتنا ظاہر ہے دشمن تو حملہ آور ہو چکا تھا. اور جب میدان لگا, تلواریں چلنے لگی, تو اب یہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑے پر سوار نقاب پوش بڑی تیزی کے ساتھ, بڑے یعنی شجاعانہ انداز میں داد شجاعت دیتے ہوئے لشکر کے اندر گھس گھس کر دشمن کے, اور وہاں پر جو ہے نا گردنیں کاٹ رہا ہے, اور کبھی گھوڑا ادھر دوڑاتا ہے کبھی ادھر دوڑاتا ہے. تو وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے, لڑ وہ بھی رہا ہے, اس کے سپاہی بھی لڑ رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ داد شجاعت وہی ایک نقاب پوش دے رہا ہے. اور حتیٰ کہ دشمن کو شکست ہو گئی. پھر بادشاہ نے دوڑ کر اپنے گھوڑے کو ایر لگا کر اسی نقاب پوش کے پاس گیا, کہا کہ آپ تو کوئی بہت بڑے سپاہ سالار, بہت بڑے کمانڈر لگ رہے ہیں, اتنا بڑا مجاہد کون ہے؟ جب ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا, وہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ یا رسول اللہ, یا غوث الاعظم دستگیر. مانا یہ کہ پہلے میدان میں اترو, پھر دعائیں ہوں گی, پھر دعائیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اتارا, اس کے بعد دعا کی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتے اتارے, 3000 بھی اتارے, بعض قرآن میں ایک آیت آئی 5000 اتارے, ایک آیت آئی 1000 اتارے. پھر اللہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ورنہ یہی کہ جیسے علی دعا کرتے ہوئے, ایک صاحب دعا کر رہا تھا, ایسے ہی دعا کر رہا تھا, ہلاکو خان نے 30 لاکھ مسلمان مار دیے عراق میں, بغداد میں 30 لاکھ, تاتاریوں نے 30 لاکھ. اور ایک صاحب بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے, اللہ اس ہلاکو خان کو برباد کر دے, اے اللہ ہلاکو خان کو تباہ کر دے, اس کے لشکر کو مٹا دے, مٹا دے. تو وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا, وہ بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا, اس کو 1 لات ماری ہلاکو خان نے. اس نے کہا کہ جو ہے نا میں نے تیرے 30 لاکھ بھائی مار دیے, اب اگر میں مر بھی جاؤں نا تو تیری دعا سے وہ 30 لاکھ مسلمان زندہ نہیں ہو سکتے. جی ہاں, دیکھیے کبھی بھی ہماری باتوں کو نیگیٹو مت لیں کہ بھئی ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں. اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم ان کی یہی مسجد اقصی کے قریب, پہلے وہ ہیکل سلیمانی یہاں تھا, آج کل ویسٹرن وال کہتے ہیں اس کو, ویسٹرن وال, مغربی دیوار یا دیوار گریا, جس پر یہودی اپنی خاص عبادت کے لیے ایک وقت میں جمع ہوتے ہیں, اور وہاں خاص دعا کرتے ہیں, اور رو رو کر دعا کرتے ہیں اس دیوار سے لپٹ کر, اور اپنی دعائیں پرچیوں کے ذریعے, وہاں جھلیاں بنی ہوئی اس کے اندر ڈال بھی دیتے ہیں, اور مخصوص وقت میں وہ پرچیاں نکال لی جاتی ہیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے, پھر ان کا پادری وغیرہ جو راہب ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی یا جو بھی ہے. یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو اس دن اس عبادت کا دن بھی تھا اور وقت بھی ہونے والا تھا. اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم کی بیٹی نے اپنے باپ کو جب سوٹ پہنے تیار ہو کر نکلتے دیکھا تو کہا کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج ویسٹرن وال کے پاس, دیوار کے پاس جا کر دعا کرنے کا دن ہے, چلیں جا کر دعا کرتے ہیں. تو اس وزیر اعظم نے کہا ٹھیک ہے, تم اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چلی جانا, ویسٹرن وال دیوار گریا پر جا کر اپنا عبادت کر لینا, دعا ہوا کر لینا. تو کہا کہ آپ نہیں چلیں گے؟ کتنا مقدس اور معتبر وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے یہ تو, اور آپ ایک عبادت کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں آفس ورک کرنے جا رہا ہوں, آفس کا کام کرنے جا رہا ہوں, پرائم منسٹر ہاؤس جا رہا ہوں.
اس نے کہا کہ بھائی میں تو تمہیں دعا کے لیے کہہ رہی ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں آفس جا رہا ہوں، تو بھی عبادت سے زیادہ آفس؟ اس نے کہا یہ اب اس کے جملے ہیں، اور پھر میں عرض کر رہا ہوں ویسے تو مجھے آپ سے نیک گمان ہے، اگر آپ میرے متعلق بدگمانی پالے تو آپ کی مرضی، لیکن یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ میں اس لیے میں بات درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جناب یہ خالی دعاؤں سے، وظیفوں سے، چلوں سے، ورنہ دعائیں حزب البحر دشمنوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، تو سارے مل کر دعائیں حزب البحر پڑھ لیں، آیت کریمہ کے ختم کرنا شروع کر دیں۔ تو اس اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے بیٹی کو جواب دیتے ہوئے کہا سنو مسلمانوں، سنو جمعہ پڑھنے والوں، سنو دعا کرنے والوں، دعا ضرور کرو۔ اس نے کہا کہ اگر دعاؤں سے دشمن ختم ہو جانے ہوتے تو ہر سال حج کے مقدس موقع پر خطبہ حج میں بھی اور ہر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں بھی دعا اٹھا کر امام کعبہ اسرائیل کو تباہ کرنے کی دعا کرتا ہے۔ لیکن آج کتنے ہو گئے؟ 48 سے گنے یا چلو 67 سے گنو، 1967 سے لے کر 2023 تک 58 سال یا 56 سال ہونے کو آ گئے۔ کیا اسرائیل نے ظلم بند کر دیا؟ اسرائیل ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، مٹ گیا؟ یہودی ختم ہو گئے؟ یہودی تو سینے پر مسلمانوں کے منہ بدل رہے ہیں، 1.40 ارب مسلمان منہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اسپتالوں پر بم باندھے جا رہے ہیں۔ یقین کریں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، لینے لگی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں اب تک یہ آفیشل رپورٹ ہے، آفیشل جو یہ مغربی دنیا بتا رہی ہے، مسلمانوں میں وہ الجزیرہ ایک چلا جاتا ہے، اس میں بھی تھوڑی بہت وہ ان کو ساری پابندیاں، بین الاقوامی پابندیاں اور یہ پابندیاں اور وہ پابندیاں، اس کے باوجود آفیشل ریٹ کے مطابق 5228 صرف بچے مر چکے ہیں اب تک۔ کہاں ہو مسلمانوں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے، شیر خوار دودھ پیتے بچے، مائیں باپ، چھوٹے بھائی، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کی لاشیں اٹھا کر دوڑ کر کبھی ادھر جاتے ہیں، ادھر بھی بم پڑ رہا ہے، ادھر جاتے تو ادھر بھی بم پڑ رہا ہے، تو کہاں جائیں؟ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا، یہ خاتون کہہ رہی تھی اینا انت یا صلاح الدین، اینا انت یا صلاح الدین، اور دوستو کوئی کہہ رہا تھا اینا انت یا عمر، اے عمر تو کہاں ہے؟ تو کب آئے گا؟ کب ہمارے دکھ؟ اور میں نے باپوں کی اور ماں کی سجدہ ریزیاں بتا دی، وہ تو قربانیاں دے کر بھی وہ تو خوش ہیں، لیکن ہے مسلمانوں ہم بھی ان کے درد کو کم از کم محسوس ہی کر لیں اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں کہ ہمیشہ قوت و طاقت کے ذریعے ہی اسلام غالب آتا ہے، اور یہ لاکھوں کی افواج، ایٹمی قوتیں، ایٹمی طاقتیں، اور یہ فلسطین والے، غزہ والے ہماری تعزیتیں نہیں چاہتے، وہ تو یہ پوچھتے ہیں کہ غوری کب آئے گا، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ شاہین کا میزائل کب برساؤ گے، ایٹم بم تم نے کیوں بنا کر رکھا ہے۔ ابھی بھی اس نے حکومتوں کا نام تو نہیں لیا، ایک فلسطینی صحافی کہہ رہا تھا، اس نے کہا پوری دنیا سے ہم نا امید ہو چکے ہیں، لیکن ہم نیشن آف پاکستان حکمرانوں کی بات نہیں کی، اس نے کہا ہم پاکستانی قوم سے واللہ ابھی بھی امید رکھتے ہیں۔ دیکھو ان کی امیدیں پاکستانیوں سے ہیں، تو پاکستانی ان کے ساتھ کہیں کہ انتم اخواننا یا آل فلسطین، انتم اخواننا یا آل فلسطین، اللہم انصرنا فلسطین، اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، ہم فلسطینیوں کے بھائی ہیں، فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر اس مسجد اقصی کے گنبد صخرا پر اسلام کا پھریرا لہرائے گا اور مسلمان پھر سے شاد کام اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔